میں کیا ہوتا ہے یہ کون لوگ کار فرما ہوتے ہیں، لیکن جس نے ایسی بدبختی کرنی تھی اس نے تو سو کر دی، اور اس نے بہت سارے آل ایمان جو آلیان واق اینٹی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے میں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور چند لمحوں میں خبر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے گستاخی کی ہے اس کا ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا تو خدا نخواستہ یہ تو ایک عذر لنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو پھر آگ کیوں نہیں لگائی۔ پچھلے دنوں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ تو اصل میں یہ بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے بستی چوک میں، اور کچھ لوگ حالات کی سنگینی کا احساس نہیں کرتے۔ خدا جانے ان کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم صاحبزادہ منیر رمضانی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ سوالات ان سے کرنے ہیں۔ کچھ سوالات پچھلے دنوں قرآن پاک کی بے حرمتی بستی چوک میں کی گئی، اس حوالے سے بھی اپنے ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے؟ دیکھیں یہ رمضان المبارک جس رات نے ہمارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں نا، نے جو رمضان المبارک کی مقصدیت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو خالق و مالک جس نے رمضان ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس نے جو مقصدیت بیان کی ہے وہ سیدھی سادی ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں موجود ہو، جہاں نہیں چاہتا وہاں کبھی پائے نہ جائیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حلال چیزیں ہیں، حلال کام ہے، نیکی کے کام ہیں، ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے، اور جو برائی کی باتیں ہیں اور ایسے کام ہیں جن سے دین کی روح مسخ ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں غیر حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہی روزے کا طریقہ کار ہے، اور ہمیں رمضان اسی طرح گزارنا ہے۔ بھائی صاحب، پچھلے دنوں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ تو اصل میں یہ بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے بستی چوک میں، اور کچھ لوگ حالات کی سنگینی کا احساس نہیں کرتے۔ خدا جانے ان کے پس منظر بہت دلوں کو رنجیدہ کیا، دکھ پہنچایا، لیکن ہماری مقامی انتظامیہ نے، ہمارے علماء کرام نے، اور ہماری انجمن تاجران نے بہت ذمہ دارانہ رول ادا کیا، اور انتظامیہ نے بھی فوری طور پر توہین قرآن کا پرچہ اس کے خلاف دیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ کے اقدام کے بعد ایسا شخص کیفر کردار تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ مسلمان کبھی بھی نہ رسول اللہ کی ذات پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی قرآن کی توہین کے حوالے سے کسی قسم کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے گستاخی کی ہے اس کا ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا تو خدا نخواستہ یہ تو ایک عذر لنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو پھر آگ کیوں نہیں لگائی۔ اگر وہ ذہنی ٹھیک نہیں تھا تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن کا نسخہ بھی کہیں سے اٹھا کے لایا ہے اور پھر اس نے قرآن ہی کو آگ لگائی ہے، یہ جائے کہ وہ ذہنی پاگل طور پہ ٹھیک نہ ہوتا، پاگل ہوتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو آگ لگاتا نا۔ تو اس نے اپنے آپ کو آگ نہیں لگائی بلکہ قرآن کو آگ لگائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو آپ اس طرح کے بہانے کر کے ٹال نہیں سکتے۔ ہر وہ جگہ تلاش کرنی چاہیے جس بندے نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگرچہ کچھ پاگل لوگوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہوتے ہیں، ان ہاتھوں تک ضرور پہنچا جائے، اور یہ انتظامیہ پہنچ سکتی ہے، ایجنسیز پہنچ سکتی ہیں، ہمارے خفیہ ادارے پہنچ سکتے ہیں، اور اگر یہ ادارے وہاں تک پہنچیں گے تو آئندہ ایسے واقعات کا تدارک ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ ہمارے صاحبزادہ منیر رمضانی صاحب، کیمرہ مین شاز خان کے ساتھ متی اللہ شاہ، واقع